السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ تمامی حضرات کو ایک خبر سنانے والا ہوں۔ وہ خبر قابل مذمت ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہابیوں کی طرف سے جو فی الوقت دور حاضر میں جو امام حرم تھا، اس کو سعودیہ حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتاری کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے اور قابل لعنت بھی۔ اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف انہوں نے بد دعا کی، اور عرب کی دھرتی پر عرب کے ناہنجار، عرب کے بے بس، عرب کے فاسق و فاجر بادشاہ اور ولی عہد اور وہاں کی پولیس جو غیر شرعی امور انجام دیتی ہے اور غیر شرعی امور کو وہاں رائج کر رہی ہے، مثلا جوا وغیرہ کا اڈا کھولنا، مرد و عورت کے اختلاط کو فروغ دینا وغیرہ، ان پہ تنقید کی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو سمجھو کہ عرب شریف میں اسلامی حکومت نہیں بلکہ غیر اسلامی حکومت ہے۔ جس دھرتی پر اسلام کی تعلیمات بتانے والوں کو جیل میں قید کر دیا جائے، ایسی حکومت کو اسلامی حکومت کہا جائے گا؟ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے ان وہابیوں کے ملاحوں پر جو ایسے ناہنجار اور ایسے انگریز کے پٹھو فاسق و فاجر عرب کے بادشاہوں کی تعریفوں پر تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، یہاں تک کہ ان فاسق و فاجر بادشاہوں کو ولی تک گردان دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ صرف وہابی ملا سعودی ریال کے چکر میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہابی ملا صرف تنقید کا نشانہ سنیوں کو بناتے ہیں، اور ان کے بادشاہوں کی داڑھی دیکھو، ان کے بادشاہوں کا عمل دیکھو، ان کے بادشاہوں کے کرتوت کو دیکھو۔ یہ تو اپنے مولویوں تک کو جیل میں قید کر رہے ہیں، مگر کسی وہابی ملا کی زبان میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کتنے سارے اماموں کو ان لوگوں نے جیل میں قید کیا ہے، نیوز والے نے اس کو بھی جو ہے باہر کیا ہے اور وہ بھی انکشاف کیا ہے۔ وہابی ملا ہو، اب تو ہوش کے ناخن لو، اور سعودیہ عربیہ کے ان فاجر و فاسق و فاجر، ان ناہنجار امریکہ کے پٹھو ٹرمپ کو بلا کر ٹرمپ کی تعظیم کرنے والے اور ٹرمپ کی بیٹی پر ترچھی نظر سے دیکھنے والے ان پٹھوؤں کی مذمت کرو۔ اگر تم اب بھی نہیں کرتے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تمہارا فاسق و فاجر اور تمہارا یہ ناہنجار بادشاہ کچھ بھی کرے مگر تمہاری زبان میں تالا لگ جاتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف ریال کا چکر ہے۔ سعودی حکومت نے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب کو حکومتی پالیسیوں پر مبینہ تنقید کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق سعودی عرب میں قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی گروپ نے امام کعبہ کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، جسے الجزیرہ نے شائع کیا ہے۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ امام کعبہ کو عام طور پر رائج برائیوں کے خلاف عوامی سطح پر آواز بلند کرنے کی اسلامی ذمہ داری کے حوالے سے دیے گئے ایک وعظ کے باعث گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسری جانب
عرب ویب سائٹ خلیج آن لائن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب، جو مکہ میں جج کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں، نے اپنی تقریر میں کنسرٹس اور تفریحاتی پروگرام میں تقریبات میں نامحرم مرد و خواتین کے گھلنے ملنے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم انہوں نے براہ راست سعودی حکام پر کوئی تنقید نہیں کی تھی۔ خیال رہے کہ ان کی گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کا انگریزی اور عربی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا تھا۔ سعودی عرب نے ابھی تک ان رپورٹوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے کہ مکہ میں امام و خطیب شیخ صالح بن محمد الطالب کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اتوار کے روز سعودی علماء اور مذہبی دانشوروں کی گرفتاری کی دستاویزات رکھنے والے گروپ نے سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ شیخ صالح کو اس خطبے پر، جس میں انہوں نے عوام میں پھیلی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کے اسلامی تقاضے پر زور دیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی عرب کے قدامت پسند معاشرے میں کئی جدید اصلاحات متعارف کروائی گئی ہیں، جس کے تحت خواتین کو عوامی اجتماعات میں شرکت کی اجازت کے لیے قوانین میں نرمی بھی دی گئی ہے۔ واضح ہو کہ جولائی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سی بی ایس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسے انتہا پسند ہیں جو عورتوں اور مردوں کے گھلنے ملنے کو منع کرتے ہیں اور کسی مرد اور عورت کے تنہا ایک ساتھ ہونے اور کسی کام کی جگہ پر ان کے گھل مل کر کام کرنے کے درمیان فرق سمجھنے سے قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے جن نامور شخصیات کو حراست میں لیا ہے، ان میں سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ سلمان العودہ، شیخ عوض القرنی، شیخ محمد العریفی، ڈاکٹر محمد بن موسیٰ الشریف، حسن فرحان مالکی اور دیگر علماء شامل ہیں۔ واضح رہے کہ شیخ آل طالب نے اپنے آخری خطبے میں تنازع اور ظالمین پر بد دعائیں کی تھیں کہ شیخ صالح آل طالب کا تعلق بنی تمیم سے ہے اور وہ ایک ایسا خاندان ہے جو علوم قضاء اور حفظ قرآن کے سلسلے میں معروف ہے۔ انہوں نے آخری خطبہ اپنی گرفتاری سے چند گھنٹے پہلے اتوار کے دن دیا تھا۔